کبھی ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں لیکن دل کہیں اور ہو۔ کبھی ایسا ہوا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے مگر آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ کبھی گناہ کیا اور دل نے کہا کوئی بات نہیں۔ اگر ہاں تو یہ وقت ہے رک کر سوچنے کا۔ اہل بیت علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت دنیا کا نقصان نہیں بلکہ دل کا اللہ سے دور ہو جانا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہونے کا موقع پا کر بھی اس سے دور رہے۔ آج ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں گے۔ نماز وہ رشتہ ہے جو بندے کو رب سے جوڑتا ہے، لیکن جب نماز بوجھ لگنے لگے، جب آذان سن کر دل خوش نہ ہو، جب سجدہ مختصر اور دنیاوی باتیں طویل ہو جائیں تو سمجھ لیں کچھ کمزور ہو رہا ہے۔ نماز صرف جسم کا جھکنا نہیں، دل کا جھکنا ہے۔ اگر ہم وقت پر کھانا کھا سکتے ہیں، وقت پر موبائل دیکھ سکتے ہیں تو وقت پر نماز کیوں نہیں؟ سچ یہ ہے جب دل دنیا سے بھر جاتا ہے تو عبادت بھاری لگنے لگتی ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ ہمیں نماز کا محتاج نہیں، ہم نماز کے محتاج ہیں۔ نماز دل کو زندہ رکھتی ہے اور جب دل نماز سے دور ہو جائے تو روح کمزور ہونے لگتی ہے۔ اللہ سے دور ہونے کی دوسری نشانی دل کا سخت ہو جانا ہے۔ آپ کبھی قرآن پڑھیں اور دل نہ پسیجے، کبھی کسی مظلوم کی خبر سنی اور آنکھ نہ بھیگی، یہ دل کی سختی ہے۔ دل جب گناہوں کی تہو میں ڈھک جاتا ہے تو نور کم ہونے لگتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ پر گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان حق کو حق نہیں سمجھتا۔ دل کا سخت ہونا خطرناک ہے کیونکہ جب دل نرم ہوتا ہے تو توبہ آسان ہو جاتی ہے، لیکن جب دل سخت ہو جائے تو نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ ہم ہنس لیتے ہیں مگر روتے نہیں، ہم بول لیتے ہیں مگر مانگتے نہیں، اور یہی فاصلے کی علامت ہے۔ اللہ سے دور ہونے کی تیسری نشانی گناہ کا معمولی لگنا۔ سب سے خطرناک مرحلہ یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے۔ شروع میں دل کانپتا ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے، پھر دل کہتا ہے سب کرتے ہیں۔ یہ جملہ شیطان کی کامیابی ہے۔ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، ہماری نظر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کو جسٹیفائی کرنے لگے، جب حلال و حرام کی حساسیت ختم ہو جائے تو سمجھ لیں روح زخمی ہے، لیکن امید باقی ہے، کیونکہ جب تک احساس زندہ ہے واپسی ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہونے کی چوتھی نشانی دعا میں مزہ نہ آنا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا دعا کرتے وقت دل خالی ہو، الفاظ ہوں مگر کیفیت نہ ہو؟ دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے بات کرنا ہے۔ جب دل دنیا کے شور سے بھرا ہوا ہو تو رب کی آواز کم سنائی دیتی ہے۔ ہم جلدی دعا ختم کر دیتے ہیں مگر گھنٹوں موبائل پر گزار دیتے ہیں۔ یہ ترجیحات کا فرق ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ ناراض نہیں ہوتا اگر آپ کمزور ہیں، وہ تب ناراض ہوتا ہے جب آپ پلٹنا چھوڑ دیں۔ اگر دعا میں مزہ نہیں آ رہا تو یہی دعا کریں، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر دے۔ یہی آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہونے کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ نصیحت سے چڑ جانا۔ جب کوئی دین کی بات کرے اور ہمیں غصہ آئے، جب کوئی برائی سے روکے اور ہم دفاعی ہو جائیں تو سمجھ لیں نفس مضبوط ہو رہا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ نصیحت قبول کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یہ میرے فائدے کے لیے ہے۔ اگر دل نصیحت سن کر بند ہو جائے تو یہ بھی فاصلے کی علامت ہے، لیکن یاد رکھو یہ نشانیاں سزا نہیں، اشارہ ہیں۔ اللہ ہمیں جگانا چاہتا ہے، ہمیں واپس بلانا چاہتا ہے۔ اگر آج آپ کو لگا کہ ان میں سے کوئی نشانی آپ میں ہے تو مایوس نہ ہو۔ مایوسی شیطان کی طرف سے ہے، امید اللہ کی طرف سے ہے۔ دروازہ بند نہیں ہوا، بس آپ نے دستک دینا چھوڑ دی ہے۔ سوچیں اگر آج رات آپ کو بلاوا آ جائے تو کیا آپ مطمئن ہوں گے؟ کیا آپ کہیں گے یا اللہ میں تیار ہوں، یا کہیں گے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے؟ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو وقت رہتے پلٹ آئے۔ آج فیصلہ کریں، میں نماز کو بوجھ نہیں بننے دوں گا، میں دل کو سخت نہیں ہونے دوں گا،
میں گناہ کو معمولی نہیں سمجھوں گا، میں دعا میں سچائی لاؤں گا، میں نصیحت قبول کروں گا، کیونکہ میرا رب مجھ سے دور نہیں، میں خود دور ہوا ہوں۔ اور جب بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے۔ بس ایک سجدہ سچا کر لیں، ایک آنسو سچا بہا لیں، ایک یا اللہ دل سے کہہ دے، فاصلہ ختم ہو جائے گا۔